راشد حسین اور تمام بلوچ لاپتہ افراد کی عدم بازیابی کے خلاف حب میں لواحقین اور عوام کی احتجاجی ریلی بازیابی کا مطالبہ۔ نوشکی میں سیکورٹی فورسز کی چیک پوسٹ پر دستی بم حملہ، اہلکاروں کی ہوائی فائرنگ۔ کوئٹہ میں ایئرپورٹ روڈ پر فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق۔ آج دسمبر کی 27 تاریخ ہے، دن منگل، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ شب و شبات۔ لاپتہ راشد حسین بلوچ کی گمشدگی کے واقعے کے 4 سال مکمل ہونے اور دیگر لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے حب میں لاپتہ افراد کے لواحقین و مختلف سیاسی و سماجی جماعتوں، تنظیموں کے رہنماؤں و کارکنوں کی جانب سے احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں بلوچستان کے مختلف علاقوں سے لاپتہ افراد کے لواحقین سمیت وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز، بلوچ یکجہتی کمیٹی، نیشنل پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی، BSO پجار، BSF کے رہنماؤں، کارکنوں اور نوجوانوں نے شرکت کی۔ ریلی شرکا نے اپنے ہاتھوں میں لاپتہ افراد کے فوٹو پوسٹر اٹھا کر کوئٹہ کراچی شاہراہ پر گشت کیا اور لاپتہ بلوچ افراد کو منظر عام پر لانے اور انہیں بازیاب کرانے کے نعرے لگائے۔ اس خبر کی مزید تفصیلات آپ بلوچستانافیئرز.com پر پڑھ سکتے ہیں۔ نوشکی قلعے قاضی آباد نزد چاگی فلور مل کے قریب FC کی چیک پوسٹ پر نامعلوم افراد نے ہینڈ گرنیڈ سے حملہ کر دیا، جس سے کوئی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ ہینڈ گرنیڈ حملے کے بعد سیکورٹی فورسز کے اہلکاروں نے ہوائی فائرنگ کی۔ ذرائع کے مطابق ایئرپورٹ روڈ پر قلعے الماس میں فائرنگ سے عزیت اللہ ولد رحمت اللہ سکنا بلیلی جاں بحق ہو گیا، جس کی نعش ضابطے کی کارروائی کے بعد ورثاء کے حوالے کر دیا گیا۔ اس سلسلے میں مزید کارروائی کی جا رہی ہے۔ BRA، براس اور SRA کا سندھ میں بڑی کارروائی کا منصوبہ۔ حکومت سندھ نے پولیس اور DG رینجرز کو آگاہ کر دیا۔ حکومت سندھ نے سندھ پولیس اور DG رینجرز کو آگاہ کیا ہے کہ 3 کالعدم تنظیموں نے سندھ کے 3 بڑے شہروں کراچی، حیدرآباد اور سکھر میں بڑی کارروائی کا منصوبہ بنایا ہے۔ اس حوالے سے متعلقہ اور مذکورہ حکام کو روانہ کردہ خط کے مطابق نالائیدگی پسند کالعدم تنظیموں میں بلوچ ریپبلکن آرمی BRA، بلوچ راجوئی آجوئی سنگر، براس اور سندھ ریولوشن آرمی SRA شامل ہیں۔ اس مقصد کے لیے مذکورہ تنظیموں نے وابستہ مزاحمت کاروں میں اسلحہ گولہ بارود بھی تقسیم کر دیا ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ برہمدک بگٹی کا سالہ شجاع بگٹی کراچی کے ضلع جنوبی میں رہائش پذیر اور کراچی یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہے۔ وہ انٹیلیجنس کمانڈر کے طور پر اپنی تنظیم کو تکنیکی معلومات فراہم کرتا ہے۔ وہ جامع کراچی کے طلباء کو اپنی کالعدم تنظیم میں شامل اور سکھر میں کارروائیوں کا منصوبہ رکھتا ہے، جس کے لیے آداب مقرر کر لیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ خیرپور بیرز کا زائد چانڈیو جو BRA سے تعلق رکھتا ہے، اسے قانون نافذ کرنے والے دفاتر اور سرکاری عمارتوں کو نشانہ بنانے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں اور انسداد تقریب کاری کے لیے آپس میں مربوط اور تعاون کے لیے کہا گیا ہے۔ حب میں کسٹم کی موبائل وین کو حادثہ، اہلکار جاں بحق، 3 زخمی۔ ایک اور واقعے میں 2 موٹر سائیکلوں میں تصادم، 2 افراد جاں بحق، 1 زخمی۔ حب وندر ناکہ کھرڑی کے قریب شاہراہ پر گڈانی کسٹمز کھرکھیڑا چیک پوسٹ کی موبائل اسکواڈ گاڑی کو حادثہ۔ واقعے میں کسٹم اہلکار نظام الدین زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا، جبکہ دیگر 3 اہلکار زخمی ہوئے۔ لاش اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ حب میں 2 موٹر سائیکلوں میں تصادم کے نتیجے میں 2 نوجوان ابرار بلوچ ساکن جام کالونی اور عبدالغفار خان ساکن بیلا جاں بحق اور ایک ساتھی عبدالرحمان زخمی ہو گئے۔ لاشیں اور زخمی کو بیلا اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ مستونگ میں 9 بہتہ جوڑا مبینہ طور پر غیرت کے نام پر قتل۔ کلیپدا میں ایک شادی شدہ جوڑے کو مبینہ طور پر غیرت کے نام پر فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ منگل کو پیش آیا اور قتل ہونے والے مرد کا تعلق مستونگ سے جبکہ عورت کا تعلق CB سے تھا۔ پولیس کے مطابق 5 مہینے قبل انہوں نے اپنے خاندان کی مرضی کے بغیر شادی کی تھی، جس کے بعد وہ اپنی زندگی کو لاحق خطرات کی وجہ سے مستونگ منتقل ہو گئے تھے۔ اس خبر کی مزید تفصیلات بلوچستانافیئرز.com پر آپ پڑھ سکتے ہیں۔
تربت انتظامیہ نے حقدو تحریک کے گرفتار رہنما یعقوب جوسکی کی ایرانی تیل کے ڈپو کو سیل کر دیا۔ متعدد ضلعی رہنماؤں کے خلاف FIR درج، مزید گرفتاریوں کے لیے چھاپے۔ آل پارٹیز انجمن تاجران اور حقدو تحریک کے ترجمان نے ضلعی انتظامیہ کے اس عمل کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سیاسی انتقام اور ذاتی و قانونی کاروبار کی بندش کسی صورت قبول نہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ پرامن مظاہرین کے خلاف FIR ختم کر کے سیل ڈپوؤں کو کھولا جائے اور گرفتار رہنماؤں کو رہا کر کے بات چیت سے مسئلے کا حل ڈھونڈا جائے۔ کیچ بارڈر پر گاڑی میں تیل لوڈ کرنے کے دوران آگ بھڑک اٹھی، 2 بھائی جھلس کر زخمی ہو گئے۔ ابدوئی بارڈر پر لسپیلا کے رہائشی 2 بھائی اس وقت جھلس کر زخمی ہو گئے جب ان کی گاڑی میں تیل لوڈ کیا جا رہا تھا۔ ان میں سے ایک بھائی کا نام ہاشم بتایا جاتا ہے جو اس وقت تربت کے مقامی اسپتال میں زیر علاج ہے۔ نوشکی سے میڈیکل سیٹس کے لیے ٹیسٹ پاس کیے خلاف ضابطہ داخلوں کا نوٹس لے کر انصاف دیا جائے، متاثرہ امیدوار۔ کوئٹہ ایمڈیکیٹ اسٹوڈنٹس نوشکی کے متاثرین سید مسعود شاہ نے کہا ہے کہ میڈیکل سیٹس کے لیے ضلع نوشکی کے اسٹوڈنٹس نے انتہائی محنت اور لگن کے ساتھ انٹری ٹیسٹ پاس کیے۔ بدقسمتی سے گزشتہ سال 2021 کامیاب ہونے والے 6 اسٹوڈنٹس کو شامل کیا گیا ہے۔ ہمیں انصاف فراہم کیا جائے، یہ بات انہوں نے کوئٹہ پریس کلب میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ کوئٹہ میں گیس پریشر میں کمی کے خلاف شہریوں کا احتجاج، سریاب اور ہزار گنجی سمیت مختلف شاہراہیں بند کر دی گئیں۔ کوئٹہ میں شدید سردی میں گیس پریشر کی کمی کے خلاف اہلیان سریاب اور ہزار گنجی نے 3 مختلف مقامات پر گھنٹوں روڈ بلاک کر کے احتجاج کیا۔ احتجاج کرنے والوں میں خواتین بھی شامل تھے۔ احتجاجی مظاہرہ کرنے والوں نے سڑک پر پتھر رکھ کر ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دے، جس کی وجہ سے سریاب کئی گھنٹے تک 2 مقامات پر روڈ بند رہا۔ پولیس نے مظاہرین سے مذاکرات کیے، تاہم انہوں نے روڈ کھولنے سے انکار کر دیا۔ سوئی سدرن گیس کمپنی کی جانب سے گیس پریشر بہتر کرنے کے مطالبے پر مظاہرین نے اپنا احتجاج ختم کیا اور دھمکی دی کہ اگر گیس پریشر کا یہی حال رہا تو وہ دوبارہ خواتین اور اپنے بچوں کے ساتھ سڑک پر بیٹھ جائیں گے۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں 28 اور 29 دسمبر کو بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق طویل خشک موسم کے بعد مغربی لہر بلوچستان کے شمال مغربی علاقوں میں داخل ہو چکی ہے، جو 28 اور 29 دسمبر تک ملک کے بالائی و وسطی علاقوں میں اثر انداز ہوگی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 28 دسمبر کی رات سے 29 دسمبر کے دوران کوئٹہ، یوب بارکھان، زیارت، نوکنڈی، دالبندین، ہرنائی، قلعہ سیف اللہ، قلعہ عبداللہ، چمن، پشین، گوادر، جیونی، تربت، پنجگور، قلات، خزدار، سی بی نذیر آباد اور لسبیلا میں بارش اور شمالی پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ کیچ میں رات گئے وقفے سے موسلا دھار بارش۔ کیچ کے مختلف علاقوں میں رات گئے وقفے سے موسلا دھار بارش ہوئی۔ تحصیل تمب میں زیادہ بارش ہوئی، جبکہ تحصیل بلیدہ میں کہیں کہیں ہلکی بوندیں گریں۔ اسی طرح دشت کے مختلف علاقوں میں بھی بوندا باندی ہوئی ہے۔ تحصیل تمب کے ارد گرد کے مختلف علاقوں میں گزشتہ رات 3 بجے سے وقفے سے تک موسم سرما کی پہلی موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری رہا۔ بارش کے سبب سردی کی شدت میں اضافہ بھی ہو گیا۔ نہنگ ندی میں پانی آنے سے گمازی اور رودبون پل کا مین راستہ آمد و رفت کے لیے بند ہو گیا تھا، تاہم پانی کا بہاؤ کم ہونے سے راستہ واپس بحال ہو گیا۔ علاوہ ازیں تحصیل تمب اور بلیدہ میں بجلی اور موبائل نیٹ ورک موسم کی وجہ سے بند ہو گئے تھے۔ دن بھر کی اہم خبروں اور اعلیٰ اعزرا پر مشتمل بلوچستان افیئرز کا ریڈیو نیوز سرشپ احوال، جس کو آپ ہر شب بلوچستان وقت کے مطابق رات 10 بجے بلوچستان افیئرز کے یوٹیوب چینل اور ویب سائٹ پر سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ایپل، گوگل اور دیگر پوڈ کاسٹ پیج پر بھی ہمارے بلوچی اور اردو نیوز کے ساتھ ساتھ دیگر پوڈ کاسٹ مفت سن سکتے ہیں۔ آپ ہمارے واٹس ایپ +44 7459 170 پر سوالات اور تجاویز بھی بھیج سکتے ہیں۔ عالمی اور علاقائی خبریں۔ ایران میں پرتشدد مظاہرے کے الزام میں خاتون بلاگر بیتا حقانی نسیمی گرفتار، سزائے موت کا اندیشہ۔ امریکہ میں مقیم ایرانی خاتون کارکن مسیح علی نژاد نے کہا ہے کہ ایرانی حکومت نے بلاگر بیتا حقانی نسیمی کو فساد فی الارض کے الزام میں کمشہ کے حراستی مرکز میں بھیج دیا ہے اور اس کے خاندان کو خدشہ ہے کہ حکومت اسے سزائے موت سنا دے گی۔ اس خبر کی مزید تفصیلات آپ بلوچستان افیئرز.com پر پڑھ سکتے ہیں۔
باغی کمیونسٹ رہنما پشپا کمال ایک مرتبہ پھر نیپال کے وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہو گئے۔ نیپال میں باغی کمیونسٹ رہنما پشپا کمال ڈاہل المعروف پرچنڈا ایک مرتبہ پھر وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہو گئے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق نیپالی صدر کی پیشکش پر ملک کی سب سے زیادہ نشست رکھنے والی پارٹی کانگریس مقررہ مدت تک وزیر اعظم کے عہدے کے لیے اپنا امیدوار سامنے نہیں لا سکی، جس پر سابق وزیر اعظم اولی کی رہائش گاہ پر ملک کے نئے وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے ہونے والے اہم اجلاس میں کرۂ فعال 68 سالہ پشپا کمال ڈاہل کے نام نکلا۔ ماسکو تہران کو مستقبل میں جنگی طیارے فراہم کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ مغربی انٹیلیجنس حکام کے حوالے سے اسرائیلی میڈیا کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ روس مستقبل قریب میں ایران کو سکھوئی Su-35 لڑاکا طیارے فراہم کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ اسرائیلی چینل کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس معاہدے میں 24 طیارے شامل ہو سکتے ہیں جو اصل میں مصر کے لیے بنائے گئے تھے۔ اس خبر کی مزید تفصیلات آپ بلوچستان پر پڑھ سکتے ہیں۔ ہیکرز نے 40 کروڑ ٹویٹر صارفین کا ڈیٹا ڈارک ویب پر فروخت کے لیے رکھ دیا۔ ہیکرز نے 40 کروڑ ٹویٹر صارفین کا ڈیٹا ڈارک ویب پر فروخت کے لیے رکھ دیا۔ موجودہ دور میں کسی بھی اہم ادارے کی ویب سائٹ یا اہم شخصیات کی ویڈیو اور آڈیو ٹیپس لیک یا پھر ان کے بینک و سوشل میڈیا اکاؤنٹس ایک ہونا اب کوئی بڑی بات نہیں رہی۔ ایسا کوئی ہفتہ نہیں گزرتا جب ہیکرز کسی سرور سے ڈیٹا ڈارک ویب پر بڑا ڈیٹا لیک نہ کر رہے ہوں۔ آپ اس خبر کی مزید تفصیلات balochistan.com پر پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں۔ اس بلیٹن کو آپ تک پہنچایا ہے عمر کریم بلوچ نے اور اس کے ایڈیٹر تھے قمبر مالک بلوچ۔ مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ شپوش بات۔